لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں ہے، نہیں، اس سے مفہوم نہیں آتا۔ کل نیکی یہی نہیں ہے، تمام نیکی یہی نہیں ہے۔ ولیکن البر، اور حقیقی نیکی اس کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر، اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر، الکتاب یہ حصر کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا والنبیین، تمام انبیاء پر۔ تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم، اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے۔ کن کن کو؟ سب سے پہلے قرابت داروں کو، پھر یتیموں کو۔ اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مضمر ہے، اور مساکین کو، اور راہ چلنے والوں کو، اور مانگنے والوں کو، دستے سوال دراز کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھی اس نے نماز، اور ادا کی اس نے زکوٰۃ، یا ادا کرتا رہا زکوٰۃ۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ والصابرین، صابرین، اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا؟ صبر کرنے والوں کا۔ کن کن چیزوں میں صبر ہے؟ فقر و فاقہ، البأساء والضراء، اور دکھ میں، تکلیف میں، زخم کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا کسی اور نوع کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے حق و باطل کے درمیان جنگ، یہ درست اضافہ ہے، یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے، یہ میں وضاحت سے بعد میں عرض کروں گا۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو سچے ہیں۔ واولئک ھم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، خدا ترس۔ اب اسی من میں پہلی بات جس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پتیاں پہلے بھی تھیں، اس میں نظر نہیں آ رہی، پہلے وہ کلی تھی، اب کھل کر پھول بن گیا۔ بالکل یہی نسبت ہے سورۃ العصر میں اور اس آیت البر میں۔ یہ آیت ہے، اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا، آیت البر۔ یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ اب دیکھیے وہاں لفظ آیا تھا الا الذین آمنوا، یہاں 5 پتیاں آ گئی ایمان کی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ وہاں ایک اصطلاح آئی تھی وعملوا الصالحات، یہاں یوں سمجھیے کہ ایک تنے سے 3 شاخیں برآمد ہو گئی۔ ایک شاخ کا عنوان ہے ہمدردی، اور ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکا، اگرچہ وہ مال طبعاً بہت محبوب ہے ہر انسان۔ اس اعمال صالحہ کا دوسری شاخ عبادات، نماز اور زکوٰۃ، اور تیسری شاخ معاملات،
معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹریکٹ پر ہوتا ہے، معاہدے پر ہوتا ہے۔ نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں۔ ایک مزدور اور مزدور رکھنے والے کا ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے، چاہے وہ لکھا نہ گیا۔ امپلائر امپلائی کے تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو عہد وہ کر لیں اس عہد کو پورا کریں۔ وَصَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فقر و فاقہ، بھوک، تنگی، احتیاج اور تکلیف اور جنگ کے وقت، یہ سارے اوصاف اگر جمع ہوں تو قرآن کا تصور نیکی پورا ہوتا ہے۔ یہ انسانی سیرت کا ایک ہیولہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے۔ یہ شخصیت جو ان عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیک۔ وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچے ہیں۔ اور اضافی طور پر نافلۃ لک، یہی متقی ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تقویٰ کے، اور متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں، یہی متقی ہیں۔ یہ متقی ہیں اور یہی متقی ہے میں بڑا فرق ہو گیا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں حصر۔ ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے۔ زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں ہے، اس میں نفی نہیں ہے، اور بھی ہو سکتے۔ زید ہی عالم ہے، یہ حصر ہے کہ ان میں سے صرف زید عالم ہے۔ صرف یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور صرف یہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں۔